الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میں تمام مسلمان بہن بھائیوں السلام علیکم۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے مر جاؤ۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، موت سے پہلے مر جاؤ، لیکن اگر ہم اسے بہت گہری نظر سے دیکھیں، سوچیں، غور کریں تو ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق اس کا مطلب نکالے گا، لیکن آپ احادیث کا مطالعہ کریں اور اس کی تشریح پڑھیں اور علماء کرام سے اس کے بارے میں پوچھیں تو پھر وہ آپ کے سامنے ایک کتاب کھول دیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کتنی گہرائی ہے اس کے اندر۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کتاب میں، اپنی جگہ جگہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل کود ہے، تماشا ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، چند لمحوں کی ہے۔ یہاں تک کہ جب قیامت کے دن انسان اللہ کے پاس پہنچے گا تو ایسے دیکھے گا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے۔ یہ اتنی مختصر ہے زندگی، اتنی مختصر۔ اور قرآن میں واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا کی 1000 سال کے دن کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ تو تصور کریں کہ دنیا کی کیا اہمیت ہے، کہ دنیا کتنے دنوں کی ہے۔ آج ہم اگر اس بات پر غور کریں اور سوچیں تو پرانی باتوں کو یاد کریں، اپنے ماضی کو یاد کریں، اپنا زمانہ تعلیم میں یاد کریں، کسی بھی چیز کو یاد کریں تو ایسا لگتا ہے ابھی کی تو بات ہے، ابھی تو یہ ہوا تھا، یعنی وقت سمٹ جاتا ہے ہماری سوچوں کے اندر۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچیں گے تو پھر ہمیں یہ لگے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ جب ہماری بڑی بڑی فائلیں ہمارے ہاتھوں میں آئیں گی، یہ رجسٹر ہوں گے ہمارے اعمال ناموں کے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے کا پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی اپنی زندگی جو بیکار کاموں میں گزار دی، کتنا وقت ہم نے برباد کیا۔ پھر ہمیں اتنا افسوس ہوگا، اس افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں رہے گا ہمارے ہاتھوں میں، ہم کچھ کریں۔ اسی طرح ایک حدیث عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث مروی ہے کہ فتنوں کے زمانوں میں گھروں پر ٹاٹ بن جاؤ۔ تو جب اس حدیث کا ہم اس موت کے بعد موت سے پہلے مر جاؤ سے موازنہ کریں تو دونوں باتیں یکساں ہی لگتی ہیں۔ اگر اس کے میننگ پر اگر غور کریں، اس کا مطالعہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمیں کس بات کی ترغیب دی کہہ کر کہ موت سے پہلے مر جاؤ۔ ایک طرف تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، دنیا کی سجاوٹ ہے، اور آف کورس دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، یہ زمین آسمان، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ لہلہاتے درخت، چہچہاتے پرندے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے اور ان کو برتنے کے لیے کہا۔ یہ نہیں کہا کہ تم بس خاموشی سے منہ بند کر کے بیٹھے رہو اور کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤ۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب کچھ ہمارے لیے، لیکن ان کو اپنے اوپر اتنا سوار مت کرو کہ اسی کی زندگی میں ڈوب جاؤ۔ یہ موت سے پہلے مر جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے بعد بھی دنیا ایسی چلتی رہے گی۔ جتنے دن ہم نے دنیا میں رہ لیا، جتنے دن ہم نے دنیا میں برت لیا، ہم اس کو اچھی طرح سے برتیں، اچھی طرح سے رہیں اس میں، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں، بددیانتی، بد اخلاقی، چوری، قتل، زنا، ہر چیز سے دور رہیں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈال لیں۔
لیکن ہم اس کو برائی کے کاموں میں نہ لے جائیں، ہم بری چیزیں نہ دیکھیں، ہم مشرکانہ رسم و رواج کو نہ اپنائیں۔ اس لیے کہا گیا کہ موت سے پہلے مر جاؤ، یہ اور فکر میں نہ ڈوبیں۔ اس حدیث کا جو سب سے غور طلب نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے اپنے اپنے کاموں میں ہوں گے، ہمارے گھر ایسے پڑے ہوں گے، جن بستروں کو ہم چھوڑ کے آئے تھے وہ بستر ادھر ادھر دے دیے جائیں گے، جو لباس جو ہمیں بہت پسند تھا، جن کی خوبصورتی پہ ہم جان دیتے تھے، جن پہ ہم مرتے تھے، سمیٹ کے رکھتے تھے، سینت کر اس کو رکھتے تھے کہ یہ جوڑا ہمیں فلاں وقت پہننا ہے، یہ جوڑا فلاں وقت پہننا ہے، یہ گھر کے کپڑے تو یہ باہر کے کپڑے، یہ بہت قیمتی ہے، یہ تو یہ معمولی سا ہے۔ ہمارے زیورات، جیولری، ہمارے جوتے، ہمارے پرس، دنیا بھر کی سینکڑوں چیزیں جو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، ہماری کتابیں، ہماری سندیں، ہر چیز جو ہے ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، وہ سب تتر بتر ہو جائیں گی، کچھ نہیں پتہ ہوگا ہم کچھ کر سکیں گے۔ تو یہ حدیث ہم سے اس بات کا مطالعہ کر رہی ہے کہ آپ دنیا میں ایسے رہو جیسے موت کے بعد ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے کسی کے لیے۔ تو ہم دنیا میں اتنی کی فکر میں ڈوبیں، یہ فکر ہی تو جو ہے ہمیں جو ہے برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نا کہ اولاد انما اموالکم اولادکم فتنہ، یعنی کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں۔ کیوں فتنہ ہے؟ اولاد تو اللہ کا دیا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد اس لیے دی کہ ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوں، ان کو اچھے راستے پہ چلائیں، ان کو تربیت دیں، ان کے لیے محنت کریں، ان کو کما کے کھلائیں۔ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اب وہ مضبوطی سے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ ہم یہی سب چاہتے ہیں نا اپنی اولادوں سے۔ اللہ نے اسی لیے اولاد دی ہے، لیکن دوسری طرف جب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا یا ہم زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے۔ ہم اپنی اولاد کی خاطر لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی بہتری کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے خاطر لوگوں کا حق مار دیتے ہیں، حق چھین لیتے ہیں۔ اس کے لیے کہا گیا کہ اولاد فتنہ ہے، یعنی ہمیں برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح مال ہے، مال سمیٹنے کے لیے ہم پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں سے بھی کسی طرح سے بھی کچھ مل جائے۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا نا کہ اگر انسانوں کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ ایک اور وادی مجھے مل جائے۔ یہ بھی حدیث رسول ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں تو اتنی طلب ہے، اتنی لالچ ہے کہ اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ملک الموت جو ہیں ہماری روح قبض کر لیتے ہیں اور بس ہم ایسے ہی تکتے رہ جاتے ہیں، سب کچھ یہیں دھرا رہ جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہوتا ہمارا حساب بھی آسان ہوگا، اور ہمارے پاس مال کا ڈھیر ہے تو ہمارا حساب بھی ایسی پہاڑ بن جائے گا۔ تو اتنی تگ و دو کیوں، اتنی مشکلات کیوں، لوگوں کو دکھ دینا کیوں، لوگوں کو ذلیل کرنا کیوں، لوگوں سے مقابلہ کرنا کیوں؟ اپنی زندگی سکون سے گزاریں، اطمینان سے گزاریں، اور اپنی زندگی کو اس نقطے پہ جمع کر لیں کہ موت سے پہلے مر جاؤ۔ بس ایسی زندگی گزارو، ایسی صاف ستھری زندگی گزارو کہ اس پہ کوئی ایک دھبا نہ ہو، جیسے آدمی ایسے ہی ہو جیسے کہ مر چکا ہے، اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دکھ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، وہ کسی بات میں مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا، اس نے کسی کی خیانت نہیں کی، بددھیانتی نہیں کی، برائی نہیں کی، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے اللہ کے حوالے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے اپنے ہر کام کو اللہ کے حوالے۔ جب انسان اپنا ہر کام اللہ کے حوالے کرتا ہے نا تو نہ اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ اس کو کچھ حیرانی ہوتی ہے، نہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو ہونا ہے ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ صرف ہماری ایک کوشش ہے ہم اپنے کام کو اچھے احسن طریقے سے کریں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کی فکر میں زیادہ مبتلا نہ ہو۔ اگر آپ کی اولاد نیک صالح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر آپ کی اولاد بری ہے، نافرمان ہے، بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، تو پھر ایسی اولاد کے لیے
کی فکر کر کے اللہ تعالیٰ سے ناراضگی مول نہ لو. جب ہم نافرمانوں کے لیے فکر کریں گے، پریشان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے ناراض ہوگا نا. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم نہ آنے والے دنوں کی فکر کریں، نہ ہم غم کھائیں، نہ ہم یہ سوچیں ایسا ہو جاتا تو اچھا ہوتا، ویسا ہو جاتا تو اچھا ہوتا. بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے کر لیں جیسے کہ مرنے سے پہلے مر گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین.